والی کونو مکان شب اسرا کے دولہ شافع روز محشر ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، ہم سب یہاں پر میرے عزیزم میرے محترم اور عرض کرتا ہے آقا میرا اونٹ جو ہے پاگل ہو گیا ہے، میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، میرا اونٹ مجنوں ہو گیا ہے، وہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ اب پاگل اونٹ ہوا ہے، لیکن صحابہ کو پتا تھا کہ ہم در مصطفیٰ پر چلے جائیں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں پر انسان تو بات مانتے ہی مانتے ہیں، جانور بھی حضور کی بات مانتے ہیں، یہ وہ در ہے۔ صحابی نے آ کر کیا آقا میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، سنبھل نہیں رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے یار چل کہاں پر تیرا اونٹ ہے؟ وہ اونٹوں کا جو باڑا ہوتا ہے وہاں پر آقا علیہ السلام کو ساتھ لے جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام میری گفتگو کو ذرا توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اور یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے موضوع کے ریلیٹڈ ہے، یہ موضوع کے ساتھ متصل حدیث پاک ہے، اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام جب اونٹوں کے باڑے کے پاس پہنچے، اب وہ اونٹ جو سنبھالا نہیں جا رہا تھا، وہ اونٹ جو پاگل ہو گیا تھا، وہ اونٹ جو مجنوں ہو گیا تھا، وہ اونٹ دوڑا آیا اور آقا کے قدموں میں سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اونٹ حضور کے قدموں میں سر رکھ کر بیٹھ گیا، یوں کہیے کہ اس نے اپنی پیشانی محبوب کے قدموں میں رکھ دی، اپنی پیشانی اس نے محبوب کے قدموں میں رکھ دی۔ جب اونٹ نے پیشانی اپنے قدموں میں رکھی، اب اندازہ لگائیے وہ اونٹ اپنی ہی لینگویج میں گفتگو کر رہا ہے، اپنی ہی لینگویج میں بات کر رہا ہے۔ روزے دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پہ سندا کروڑا دیاں بولیاں۔ کہ در مصطفیٰ کے اوپر ہمارے بھائی محمد یوسف صاحب چند دل قبل ہی تشریف لائے ہیں کہ وہاں پر صرف پنجابی نہیں موجود ہوتا، وہاں پر صرف پاکستانی وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر چچینیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ایران سے لوگ آئے ہوتے ہیں، فارس سے لوگ آئے ہوتے ہیں، وہاں سے تو امریکہ سے لوگ، انگریز وہاں سے مسلمان آئے ہوتے ہیں، ارے وہاں تو پوری دنیا کے اندر سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہر بندہ اپنی لینگویج میں اپنی ہی زبان میں عرض کرتا ہے آقا آپ کے در پر آ گئے ہیں، کیونکہ رب کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اے محبوب میرے بندے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے بس وہ تیرے در پر آ جائیں اور مجھ سے معافی مانگ لے، میں سارے گناہ معاف فرما دوں۔ آقا رب کا فرمان ہے، ہم اسی لیے آپ کے در پر آ گئے ہیں۔ ہر بندہ اپنی لینگویج میں بات کر رہا ہے، ارے وہاں تو انسان بات کر رہے ہیں، یہاں تو قدموں میں بیٹھ کر جانور گفتگو فرما رہے ہیں۔ جانور نے اپنی ہی لینگویج میں بات کی۔ میرے محبوب نے فرمایا اونٹ کے مالک کو اے اونٹ کے مالک پتہ ہے کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ ہے کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی تھے، گلابی نہیں تھے، وہ گلابی نہیں تھے جی، وہ جانتے تھے کہ میرے محبوب علیہ السلام انسانوں کی بولیاں بھی پہچانتے ہیں اور جانوروں کی بولیوں کو بھی جانتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا اس بات پر کہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے سارے علم عطا فرمائے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا آقا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اے اونٹ کے مالک یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ آقا یہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یار یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ مجھے کم کھلاتا ہے۔
کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ مجھے کم کھلاتا ہے. اچھا آگے والی جو بات ہے نا، جو یہ حدیث پاک بیان کرنے کا جو میرا مقصد ہے، اللہ نے فرمایا نا کہ عبادت صرف میری کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کر رہی. میں نے آیت پڑھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے بس، اور کسی کی عبادت نہیں کرنی. صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا پاس، صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. جب اونٹ کو حضور کے قدموں میں سر رکھتے دیکھا، یوں کہیے کہ جانور کو جب سجدہ کرتے دیکھا، جانور پر شریعت تو نہیں لگتی، لاگو ہوتی ہے نا، یوں کہیے کہ جانور کو جب سجدہ کرتے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اونٹ کو دیکھا کہ آقا کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں تو ہم یاروں نے مل کر عرض کی، آقا جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمارا تو پھر زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہمارا تو پھر زیادہ حق بنتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے یارو، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرنا ہے، سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. اور میرے یارو سن لو، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو پھر صبح اٹھ کر سب سے پہلے بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. میں یہاں پر رک کر ایک بات ضرور عرض کرتا چلوں. میری مائیں، میری بہنیں میری اس گفتگو کو سماعت فرما رہی ہیں کہ جس طرح سے میرے بھائیوں بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح سے شوہر کے بھی حقوق ہیں. یہ نہیں ہے کہ شوہر سوچے کہ بس میں تیرا مزاجی خدا ہوں، بس تو نے ہی میری خدمت کرنی ہے، تو نے ہی میرے سارے کام کرنے ہیں، لیکن میں تیرا کوئی کام نہیں کروں گا. یہ نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کچھ ہمارے حضرات، مرد حضرات ہوتے ہیں جو تکبر اور غرور کے بھرے ہوتے ہیں کہ میں مرد ہوں، میں مرد ہوں. آپ کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے حلال رزق کمانا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کر لے کر آنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ، کہ فرض نہیں ہے اس کے اوپر کہ اس نے آپ کو روٹیاں پکا کر کھلانی ہے. ہاں خدمت کرنا ضرور ہے، بیوی نے خدمت ضرور کرنی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم یہ ڈنڈے سوٹوں سے ان سے کام نہیں لے سکتے یہ والا. اچھا اب یہاں پر جو ہے آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ شوہر جو ہے نا، شوہر بیوی جب اچھے سے اچھا کھانا کھلا دے، اس کو پکا کر اچھے سے اچھی روٹی کھلا دے، لیکن شوہر کے دل کے اندر، ذہن کے اندر ایک بات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ تو مجھے کپڑے دھو کر نہ دے، میں باہر دھوبی سے دلوا لوں گا، 50-100 روپیہ دے کر میں باہر سے دلوا لوں گا، تو مجھے کھانا نہ بنا کر دے، میں کھانا کھانے کے لیے کسی ہوٹل پر چلا جاؤں گا، لیکن میری صرف ایک ریکویسٹ ہے تجھ سے کہ تو میرے جو ماں باپ ہیں، جو میرے ماں باپ ہیں، تو مجھے کچھ نہ کر، مجھے کچھ بھی کھانے کو نہ دے، بس تیرا یہ کام ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کا خیال ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے. اور بیوی کیا ریکویسٹ کرتی ہے؟ بیوی کہتی ہے میرے سرتاج تو مجھے اچھا کپڑا نہ لا کر دے، مجھے تو کچھ بھی نہ لا کر دے، بس تجھ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے ماں باپ آئے نا، ہم لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ بیوی کی بھی کوئی فطرت میں چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی سوچتی ہیں کہ جس طرح سے اگر یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جب میرے ماں باپ آئیں تو میرا شوہر اٹھ کر اس کا استقبال کرے، اٹھ کر ان کی خدمت کرے، ان کے لیے کھانے کے لیے لے کر آئے اور ان کے لیے پینے کے لیے لے کر آئے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. یہ بیوی بھی ریکویسٹ کرتی ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے میرے یارو، اگر سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہوتا تو صبح اٹھ کر بیوی سب سے پہلے اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. تو اللہ کے محبوب نے منع فرمایا کہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے
جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کس کی کریں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم جانچ سکیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون ایکم احسن عملا، اچھے عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے موت اور حیات کو، اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر فرمایا ہے، پہلے موت کا ذکر فرمایا۔ میرے بھائیوں، جو بندہ موت کو یاد کرتا رہتا ہے نا، وہ مر کر بھی زندہ ہوتا ہے، وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا چاہیے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ موت ہمیں نہیں بھولتی میرے بھائی، موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی بروج مشیدہ، کہ تم بڑے بڑے برجوں میں جا کر چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ کر پکڑ لے گی۔ اور میرا رب فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ رب کی جو پکڑ ہے نا بڑی ہی سخت ہے۔ جب وہ پکڑ لیتا ہے، وہ ہماری نا رسی کو ڈھیلے چھوڑے ہوئے تھے کہ اے میرے بندے اب بھی آ جا میری طرف، اب بھی میری طرف آ جا، اب بھی میری طرف رجوع کر لے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تیرے پاس پہنچ جائے۔ آ جا، تو لوگوں کے در پر جاتا ہے، لوگوں کے گھروں پر جا کر دستک دیتا ہے، جگہ جگہ کا تو محتاج بن چکا ہے، جگہ جگہ سے تو جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے جا کر، بس تو ایک سجدہ ندامت والا میرے سامنے کر دے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیا مطلب؟ کہ تو در در پر جا کر جھک رہا ہے، جگہ جگہ کا تو محتاج بن رہا ہے، آ جا میرے در پر آ جا، ایک سجدہ تو تجھے جو مشکل لگ رہا ہے کرنا، آ کر وہی سجدہ بس میرے سامنے جھک جا کر ندامت کے آنسو بہا لے، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور میں مالک تجھے در در کی ٹھوکروں سے بچا لوں گا، در در کی ٹھوکروں سے بچا لوں گا۔ اس مالک کے سامنے آ جاؤ۔ وہ رب کیا فرما رہا ہے ہم سے آگے؟ اللہ فرما رہا ہے، جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کے متصل ساتھ ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جو بندے کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ذرا بلند آواز سے بولیے، کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ میں نہیں فرما رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن ہمیں فرما رہا ہے بالوالدین احسانا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف یہ نہیں فرما رہا کہ تم نے صرف اچھا ہی سلوک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جب گفتگو کرنی ہے، تمہارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، تمہارا جو گفتگو کرنے کا انداز کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنی عبادت کی بات کی، فرما دیا بس میری عبادت کرو۔ نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو تفاسیر احادیث سے ملے گا، رکوع کس طرح سے کرنا ہے، سجدہ کس طرح سے کرنا ہے، قومہ کس طرح سے کرنا ہے، جلسہ میں کس طرح سے بیٹھنا ہے، یہ آپ کو احادیث سے ملے گا۔ ہاں قرآن پاک کے اندر وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کا ضرور پتہ چلتا ہے کہ تم نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے یہ آپ کو احادیث سے ملے گا۔ لیکن قربان جو اس مالک کی ذات پر، اس کی قدرت پر، کہ جب ماں باپ کی خدمت کی باری آئی، جب ماں باپ کی عظمت کی باری آئی، جب ماں باپ کی شان کی باری آئی، تو رب نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ اف بھی نہیں کرنی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اف سے مراد یہ ہے
کہ بندے کے ہاتھ کے اوپر کوئی چیز گر پڑی ہے، مکھی بیٹھ گئی مثال کے طور پر، آپ یا تو اس کو کپڑے سے ایسے صاف کر لیں گے یا اس کو ایسے کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے اتنی بھی آواز نہیں نکالنا۔ آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ وہ تو پرواہ ہی نہیں کرتا ماں باپ کی۔ علماء کرام تو فرماتے کہ یہ بھی آواز نہیں، ہماری تو آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساتھ والے گھر میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کا نافرمان کس طرح سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تیسرے گھر میں ہماری آوازیں جا رہی ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ مالک ہم نے اف نہیں کرنی، ہمیں یہ بھی فرما دے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کس طرح سے کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی اور ان کے سامنے بات کس طرح سے کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بات کرنی، سبحان اللہ، شفقت سے بات کرنی، سبحان اللہ، نرم لہجے سے بات کرنی، سبحان اللہ، اس انداز سے بات کرنی ہے، اس محبت سے بات کرنی ہے، اس پیار سے بات کرنی ہے کہ جب تم بات کرو تو تمہارے ماں باپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پہنچ جائے، تمہارے ماں باپ کے دل کو سکون پہنچ جائے اور ماں باپ کے دل کے اندر سے تمہارے لیے دعا نکلے، وہ یہ دعا نکلے مالک تیرا شکر ہے کہ جیسی تو نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے کل کائنات کو ایسی اولاد عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس انداز سے بات کرنی ہے کہ ماں باپ تمہارے لیے دعا کرے، دعا مانگے، اس انداز سے بات نہیں کرنی، اتنے غصے سے بات نہیں کرنی کہ ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچے، پھر ماں باپ مجبوراً یہ بات دعا مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ مالک اس سے اچھا تھا کہ تو ہمیں بے اولاد رکھنا۔ آج بھی اولادیں اپنے ماں باپ کو ستا رہی ہیں، تنگ کر رہی ہیں، دل دکھا رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے ماں باپ کے دل سے بات نکل رہی ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مالک اس سے اچھا ہے کہ تو ہمیں بے اولاد رکھتا، کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ستا اتنا دیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کا دل اتنا دکھایا ہوتا ہے، وہ تڑپ کر ماں باپ جلدی سے بچے کے لیے بد دعا نہیں کرتے، جلدی سے بد دعا نہیں کرتے، لیکن جب وہ اتنا تنگ کر دیتے ہیں، ربنا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن جب اس کا بندہ نافرمان بن جاتا ہے، جب بندہ زیادہ ہی گستاخ بن جاتا ہے، تو پھر رب کا قرآن فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ جہاں پر رب غفور ہے، رب رحیم ہے، رب کریم ہے، میرے بھائی اللہ تعالی جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ ماں کی محبت تو ایک ماں کی محبت ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، لیکن اللہ کا قرآن یہ بھی فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ماں باپ بڑے رحیم ہوتے ہیں، بڑے ہی کریم ہوتے ہیں، اپنے بچوں پر بڑی مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ماں باپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے تن پر لباس نہیں ہوتا روپا جی، ننگا جسم آتا ہے، پھر اولاد کو چلنا نہیں آتا، خود چل نہیں سکتی، فیڈ نہیں کر سکتی، رو کر بتاتی ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، وہ ماں وہ باپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ رو رہا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہوگی، اس کو پیاس لگ رہی ہوگی، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہی اولاد میرے بھائی بڑی ہو جاتی ہے، وہی اولاد جب کام کرنا شروع کر دیتی ہے، کمانا شروع کر دیتی ہے، بزرگ کہتے ہیں، اکثر بزرگوں کے منہ سے سنا ہے کہ ماں باپ اکیلے 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن اکیلے ماں باپ 10 بچوں سے نہیں سنبھالے جاتے، وہ نہیں سنبھالے جاتے، اکیلے ماں باپ پال لیتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے، ابا جی مجھے جائیداد میں سے حصہ دے۔ کس حصے کی بات کر؟ ہاں شریعت نے، قانون نے تیرا حق رکھا ہے، لیکن جس انداز سے تو مانگ رہا ہے وہ تیرا حق نہیں بنتا۔
جس انداز سے تو مانگتا ہے نا، لڑ کر جھگڑ کر تو مانگتا ہے، شریعت اس کی تجھے اجازت نہیں دیتی، قانون تجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم نے دیکھا ہے اولادیں عدالتوں میں پہنچی ہوتی ہے ماں باپ کے خلاف، کس کے لیے؟ وہ مال، کیا تو جب دنیا میں آیا تھا ساتھ ایک تن پر تو کپڑا بھی نہیں تھا، تو کس دولت کی بات کرتا ہے، کس جائیداد کی بات کرتا ہے؟ تو ننگا جسم آیا تھا، آج تو بڑا ہو گیا ہے اور تو کہتا ہے کہ مجھے دولت چاہیے، میرا حصہ دے دو۔ ارے وہ ماں باپ تجھے چلنا سکھاتے ہیں، تجھے پھرنا سکھاتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ تیرے سامنے کبھی بھی اف نہیں کرتے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک بچہ چھوٹا سا تھا، چھوٹا بچہ تھا، باپ نے دیکھا ایک کوا بیٹھا ہوا، بچہ بھی دیکھ رہا ہے، چیز بیٹھی ہے، باپ نے کہا بیٹا کوا ہے۔ کیا کہا؟ بولیے ذرا، کوا ہے۔ بچے نے پھر پوچھا توتلی زبان سے، ابا جی یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ کوا ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ باپ نے تقریباً 100 مرتبہ پوچھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پوچھا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کوے کی بہت زیادہ عمر ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، باپ بڑھاپے کو پہنچ گیا، بوڑھا ہو گیا، وہی کوا قطار پر بیٹھا ہو۔ باپ نے پوچھا بیٹا بتا یہ سامنے کیا چیز ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جی کوا ہے۔ باپ نے ہائے ہائے، نظر بھی کمزور ہو گئی ہوگی، نظر کم آنا شروع ہو گیا ہوگا، لیکن یہ سبق ہمارے لیے ہے، یہ جو بیان کی جاتی ہے گفتگو، یہ ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس سے عبرت حاصل کیا کرو۔ باپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جی کوا ہے۔ جب تیسری مرتبہ باپ نے پوچھا نا بیٹا یہ کیا ہے، تو بیٹے نے کہا کوا، تو ساتھ ہی بیٹے کے ماتھے پر بل آ گیا۔ بیٹے کے چہرے نے 100 مرتبہ تجھے بتایا تھا، میرے ماتھے پر تو بل نہیں آیا تھا، میرے چہرے پر تو شکن نہیں آئی تھی، بیٹا میں نے تو ابھی 3 مرتبہ ہی پوچھا تھا اور تیرے ماتھے پر بل آ گیا۔ اور میرے بھائیوں یہ ماں باپ بڑے قیمتی تحفے ہیں، بڑے ہی قیمتی تحفے ہیں، ان کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو۔ یہ ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ ماں کی گود والی ٹھنڈی ہوائیں جن سے رخصت ہو چکی ہے، وہ باپ جس کی رحمت والی چھاؤں باپ اولاد کے سر سے اٹھ چکی ہے، ان سے پوچھو کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جو فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ کی دن میں 1 مرتبہ زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 حج مبرورہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ یہ فرما بردار اولاد کی بات ہو رہی ہے، فرما بردار جو نافرمان ہے اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ ایک یار نے سوال کیا آقا کوئی 10 مرتبہ زیارت کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 10 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے یوسف بھائی ساتھ بیٹھے ہیں، عمرہ کر آئے ہیں، ایک لفظ زبان پر ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مالک نے ہمارا عمرہ قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ کوئی ملتا ہے نا کہ سبحان اللہ آپ عمرے سے آئے ہیں، لیکن یہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ یار دعا کرو کہ مالک ہماری حاضری قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ لاکھوں روپیہ لگا کر بھی زبان پر یہ لفظ ہوتا ہے کہ مالک ہماری حاضری قبول فرما لے، لیکن اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کہ وہ زبان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے اس محبوب کے ہاتھوں کے بارے میں فرمایا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ ہاتھ تیرے نہیں یہ مجھ رب کے ہاتھ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک بولتا نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، اللہ کا حکم نہیں آتا۔ ایک یار کھڑا ہو گیا، آقا اگر زیادہ ہی فرما بردار بچہ دن میں یار کوئی دوائی نہیں لے کے دی جا رہی ہے، کوئی میڈیسن نہیں، کوئی کھانے کو کچھ نہیں، کوئی کپڑے نہیں، کوئی لباس نہیں، کوئی سفر و حجر کی تیاری کے پیسے نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف کرنا کیا ہے؟ پیار سے دیکھنا ہے، محبت سے دیکھنا ہے۔ یار نے کہا عرض کی آقا 100 مرتبہ کوئی زیادہ دیکھ لے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چاہ پر قادر ہے، اس کے رحمت والے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
मालिक उस फरमा बरदार औलाद को 100 मकबूल हज्जों का सवाब अता फरमाने पर कुदरत रखता है। 100 हज्जों का ऑथेंटिक शुदा स्टैंप लगा होया, मोहर लगी हुई कि रोला ही कोई नहीं, गाली कोई नहीं, टेंशन की बात ही नहीं है। सिर्फ इधर से देख, अल्लाह ताला तुझे साथ ही मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। अपने माँ बाप की कदर कर लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अपने माँ बाप के पाँव में पड़ जाओ। जाकर जो नाफरमानियां कर चुके हैं, अपने माँ बाप को सता चुके हैं, परेशान कर चुके हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर ना अपने माँ बाप से माफी मांग लो। लोग कहते हैं ना कि पता नहीं हमारा रब हम पर राजी है या नहीं राजी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया है कि जिसके माँ बाप राजी होंगे उसी के ऊपर उसका अल्लाह राजी होगा। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। हम परेशान फिर रहे ना कि पता नहीं रब हमसे नाराज है। अगर तेरे माँ बाप तुझ पर घर पर राजी है, घर में राजी है, तो समझ ले कि तेरा रब भी तेरे ऊपर राजी है। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनके सामने तलब कलामी मत करो, उनके दिल को तकलीफ मत पहुंचाओ। अल्लाह की बारगाह से दुआ है कि रब कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।